حقائق صاحب تحقیق وہ ہوتا ہے کہ جس کو حقائق کا کوئی علم ہوتا ہے، یا جس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی حقائق جو ہیں وہ کیسے ہیں، در حقیقت کیا ہیں، پھر اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کشف کے کیا مراتب ہیں، پھر عالم خیال کا کشف کون سا ہے اور مجرد معنی کا کشف کون سا ہے، اور جو اس کو کشف میں عطا کیا جا رہا ہے اس کی تعبیر کیا، مطلب یہ بڑی چیزیں، بہت زیادہ علوم ہے، کوئی ایک آدھ نہیں ہے کہ بندہ اس کو بتائے۔ تو یہ تو ہم تو صرف وہ بتا رہے ہیں جو شیخ نے بتائے ہیں، جو ایکچولی ان پہ جس کو یہ پتہ چلیں گے اس کو تو اور ہی بات ہوگی، اس کے سامنے تو اور زیادہ چیزیں کھلیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن العربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ہمیش گل اور میرے ساتھی دوست ہیں ابرار احمد شاہی صاحب۔ تو ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے ملفوظات ابن العربی، اور یہ تصنیف ہے شمس الدین اسماعیل ابن سودکین کی۔ اور جو ملفوظ ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ، ابھی ہم لوگوں نے جو آج پڑھنا ہے وہ ہے خلوت کا مقصد کلی طور پر تیار ہونا، یہی ہے نا جی؟ نہیں یہ تو پڑھ لیا نا، یہ تو نہیں پڑھا تھا، پڑھ لیا تو حضوری اور طبعی حرکات بھی پڑھ لی تھی۔ شروع کریں گے وہاں سے، یہ پیج نمبر 88 ہے جی۔ اور اس کا ملفوظ نمبر ہے 41۔ روحانی صورت اپنے مدبر سے منسوب ہوتی ہے۔ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے: جب تک جسد میں تدبیر کرنے والی روح موجود ہے تو اس کی محقق نسبت اسی روح سے ہے، جسد کی۔ اور جس نے اس جیسی رویت میں یہ کہا میں نے حق کو دیکھا یا حق سے یہ سنا یا حق نے مجھے یہ کہا، تو اس پر معاملہ التباس کا شکار ہوا اور وہ تحقیق سے باہر ہوا، چاہے اکابرین میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بڑا زبردست ملفوظ ہے۔ وہ تو رخصت والوں میں سے ہے اور تجلیات کے باب میں کسی ایک معلوم نسبت کو دیکھ رہا ہے، یہ صاحب تحقیق نہیں۔ آگے بڑھیں، اس کو پہلے سب دیکھو لینا ذرا تاکہ پتہ چلے کہ کیا شیخ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک جسد میں تدبیر کرنے والی روح موجود ہے، یعنی جسد کے اندر جو تدبیر کرنے والی روح ہے اگر وہ موجود، جب تک وہ موجود ہے تو اس کی محقق نسبت اسی روح سے ہے۔ کس کی؟ اس جسد کی۔ جسد کی جو محقق نسبت ہے اس روح کے ساتھ ہے۔ اور جس نے اس جیسی رویت میں یہ کہا میں نے حق کو دیکھا، ظاہر سی بات ہے وہ کیسے دیکھ سکتا ہے، اور حق سے یہ سنا یا حق نے مجھے یہ کہا، جب تک وہ جسد کے ساتھ ہے، جسد کے ساتھ وہ مرا نہیں ہے۔ ہاں، مرنے سے مراد وہی ہے نا، جب تک، ہاں زندہ میں بھی اگر یہ ہے نا کہ اگر وہ جسد کے ساتھ ہے تو وہ اس کو وہ یہ جو اگلی باتیں ساری وہ سمجھ لیں کہ وہ ایم ہی کر رہا ہے، وہ اس میں سے کسی بھی حق، مطلب اس میں سے کسی بھی بات پر وہ حق پر نہیں ہے کہ جی اس نے کہا کہ میں نے حق کو دیکھا، حق سے سنا یا حق نے مجھ سے یہ کلام کیا، یہ تینوں باتیں اس کی غلط سمجھ لیں، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حق نے مجھے یہ کہا، تو اس پر معاملہ التباس کا شکار ہوا اور وہ تحقیق سے باہر ہوا، چاہے اکابرین میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں یہ دیکھو نا، شیخ نے اکابرین کو بھی، چاہے اکابرین میں سے ہی کیوں نہ ہو، اپنے طور پہ جو بڑے صوفی بنے پھرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ اکابرین میں سے بھی ہیں، اور اگر اس طرح کی بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ بس معاملہ اس کا اسی طرح گڑبڑ ہے۔ وہ تو رخصت والوں میں سے ہے، اور رخصت والوں میں سے اور تجلیات کے باب میں کسی ایک معلوم نسبت کو دیکھ رہا ہے، یہ صاحب تحقیق نہیں۔ اچھا، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ صاحب تحقیق کون ہوتا ہے؟ تو ایک بندے نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جی اس کے بارے میں بھی کوئی بتائیں کہ صاحب تحقیق کون ہوتا ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ زیادہ تر یہ جو معاملات ہوتے ہیں، جو شیوخ ہیں، وہ صاحب تحقیق نہیں ہیں اور ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے، بس وہ کسی ایک چیز ان کو جو سمجھ میں آئی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ساروں کے ساتھ وہی نظام ہے، اسی طرح چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی شیخ نے یہی کہا ہے کہ جس کو بھی اتنی حقائق، صاحب تحقیق وہ ہوتا ہے کہ جس کو حقائق کا کوئی علم ہوتا ہے، یا جس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی حقائق جو ہیں وہ کیسے ہیں، در حقیقت کیا ہیں، پھر اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کشف کے کیا مراتب ہیں، پھر عالم خیال کا کشف کون سا ہے اور مجرد معنی کا کشف کون سا ہے، اور جو اس کو کشف میں عطا کیا جا رہا ہے اس کی تعبیر کیا، مطلب یہ بڑی چیزیں، بہت زیادہ علوم ہے، کوئی ایک آدھ نہیں ہے کہ بندہ اس کو بتائے۔
تو یہ تو ہم تو صرف وہ بتا رہے ہیں جو شیخ نے بتائے ہیں، جو ایکچولی ان پہ جس کو یہ پتہ چلیں گے اس کو تو اور ہی بات ہوگی، اس کے سامنے تو اور زیادہ چیزیں کھلیں گی۔ تو شیخ نے اس بندے کے بارے میں بھی یہ کہا کہ جو بندہ جب تک اپنے جسم میں اس کی روح موجود ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے حق کو دیکھ لیا یا حق سے سن، حق سے مراد وہ ذات حق مراد لے رہا ہے کہ اس کی کوئی ایک نسبت مراد نہیں لے رہا، وہ اپنے طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ذات حق کو سن لیا ہے، کیونکہ شیخ نے تو یہی کہا نا کہ وہ کسی ایک معلوم نسبت کو سن اور دیکھ رہا ہے، مطلب اس کا انٹریکشن کسی ایک نسبت سے ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے الٹیمیٹ حق کو پا لیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے کہ اس نے الٹیمیٹ حق کو نہیں پایا، نسبت کو کوئی ایک نسبت کو پایا۔ نسبت ہے نا، نسبتیں ہی ہیں نا، سارے جتنے بھی اسماء ہیں وہ ساری نسبتیں ہیں اس کی، تو کسی ایک اسم کے ساتھ اس کی انٹریکشن زیادہ ہو گیا تو اس نے سمجھا میں نے حق کو پا لیا، میں نے اس کو دیکھ لیا۔ ہاں تو یہ نسبتوں کی بیسیکلی اس میں بات ہے۔ اچھا جی، پھر کیا کہتے ہیں جی کہ اور جب بندے کو یہ قوت حاصل ہو کہ وہ متعدد صورتوں اور متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکے اور اس کی روح ہی ان تمام اجساد کی تدبیر کر رہی ہو، تو یہی قوی اور صاحب تمکن ہے جسے عقل کی سرحد سے پرے حال میں لے جایا گیا، اور اسی مقام سے اس کا اپنی روح سے متعدد اجساد کی تدبیر کرنا بھی درست ہے، اور ان میں سے ہر جسم کے بارے میں یہ کہنا بھی درست ہے یہ فلاں کا عین ہے کہ روح تمام کی تدبیر کر رہی ہے۔ یہ تو ویسے اس میں بات واضح ہے، لیکن تھوڑا سا کھولیں اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جب بندے کو یہ قوت حاصل ہو کہ وہ متعدد صورتوں اور متعدد مقامات میں ظاہر ہو سکے تو اس کی روح ہی ان تمام اجساد کی تدبیر کر رہی ہوتی ہے، تو یہ قوی اور صاحب تمکن ہے جسے عقل کی سرحد سے پرے حال میں لے جایا گیا۔ اب عقل جہاں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عقل والوں سے، یہ عقل کی سرحد سے پرے ہے۔ اگر ہم وہ کہیں نا کہ یہ عقل میں رہ کر اور وہ ساری چیزیں پھر یہ ساری باتیں تب ہوں گی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ تو ابدال کا مقام ہے نا، کہ جن کے ایک سے زیادہ بدل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ان جو بھی ان کے بدل ہوتے ہیں تو ان کی وہ تدبیر کرتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے نا۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کی عقل والا معاملہ تو وہاں پہ ہے نہیں، اور اسی مقام سے اس کا اپنی روح سے متعدد اجساد کی تدبیر کرنا بھی درست ہے۔ تو وہ ایک ہی مقام سے کیا کرتا ہے، روح تو ایک ہی ہے لیکن وہ اجساد اس کے مختلف نظر آ رہے ہیں، مختلف اجساد کی روح، ہاں ایک ہی روح اس کی تدبیر کر رہی ہے، ایک روح ہے لیکن اجساد زیادہ ہیں، اور ایک ہی روح سب کی تدبیر مطلب ان کو چلا رہی ہے، ان کی تدبیر کر رہی ہے۔ اور ان میں سے ہر جسم کے بارے میں یہ کہنا بھی درست ہے یہ فلاں کا عین ہے کہ روح تمام کی تدبیر کر رہی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک ہی ٹھیک ہے نا، روح ایک ہے تو پھر اس وجہ سے روح اگر ایک ہے تو پھر ہم کہ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ فلاں ہی اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ اسی لیے سورج کے ہر جز پر سورج کا اطلاق درست ہے، کیونکہ تمام رقائق یعنی اجساد کی تدبیر کرنے والی روح تو ایک ہی ہے۔ سو جب تو نے کوئی صورت دیکھی تو اس کی حقیقی نسبت تو اس کی تدبیر کرنے والے سے ہے جس سے یہ قائم ہے، جبکہ حق تمام شریکوں سے بنیاد ہے اور ارواح کی صورتوں میں ظاہر نہیں ہوتا، لہٰذا اس کی تحقیق کر اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پچھلی اسی کو ہی ڈیفائن کیا گیا نا، اس کی روح ایک ہی ہے، اس کی ایک تفصیل بیان کی ہے، ایک مثال بیان کی ہے سورج سے، کہ سورج کی جتنی بھی کرنیں ہیں تو پیچھے سورج چونکہ ایک ہی ہے تو سب پہ اطلاق سورج کا ہی ہوتا ہے۔ سو جب تیرے سامنے کوئی ایسی صورت ظاہر ہوئی کہ جس کی تدبیر حق کے سوا کوئی نہیں کر رہا تو اس وقت تجھے اپنی بات کی تصدیق کرنی چاہیے اور اس صورت سے قبول کرنا چاہیے، واللہ عالم۔ یہ دیکھیں نا شیخ نے یہ ابھی اس کو پہلی سے جوڑا ہے نا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حق کو پا لیا تو وہ بیسیکلی کسی اور صورت کی اس کی تدبیر کوئی روح ہی کر رہی ہوتی ہے، اس صورت کی جس کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حق، شیخ کہہ رہے ہیں اصل حق کی وہ ہے کہ جس کی تدبیر حق کر رہا ہوگا، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے حق کو پایا۔ تو وہ تدبیر حق کر رہا ہوگا تو وہ یہ تو پھر کوئی صاحب تحقیق ہی ہوگا جو جو اتنی تفصیل سے وہی نا جو اتنی تفصیل سے پتہ ہو، جس کو ان تمام حقائق کا پتہ ہو، تبھی تو وہ حقائق والی دعا بھی ہے نا کہ اشیاء کے حقائق سے مطلع فرما، تو حقائق کا جب تک نہیں پتہ ہوگا تو یہ ساری بات کسی کو بھی نہیں پتہ لگ سکتی۔ یہ لاسٹ جو بھی بات ہے ذری بات ہے، اس کو تو یہی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ صورت ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کی روح کون ہے، حق کی جو حق کی صورت ہے یا یہ وہ اس کی کسی صفت کی صفات میں سے کوئی چیز ہے، اس کی تدبیر کون کر رہا ہے، اسے تو نہیں سمجھ میں، اسے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ کوئی صاحب تحقیق ہوگا جس کو یہ پتہ ہوگا تبھی وہ اس میں آگے چل سکتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ میں اسماعیل ابن صدقین نے یہ مسئلہ اپنے شیخ کے سامنے پڑھا تو آپ نے ایک جملے میں مجھے اس کا خلاصہ بتایا، فرمایا ہر روح صورت کی نسبت ہر روحانی صورت کی نسبت اس کے مدبر کی جانب ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہر روحانی صورت کی
نسبت اس کے مدبر کی جانب ہے. ٹھیک ہے ہاں مدبر کی جانب ہے، جو بھی اس کی تدبیر کر رہا تھا. اب روحانی صورت کی تو کبھی شیطان بھی کر سکتا ہے نا، کبھی فرشتہ بھی کر سکتا ہے، کبھی اور بھی رحمان بھی کر سکتا ہے، کبھی کوئی روحانی ہستی ہوتی ہے اس کی روحانی صورت جسدی صورت مطلب ایک سامنے آتی ہے. تو یہ پتہ اسی کو لگے گا جو صاحب تحقیق ہوگا. بات یہاں پہ بھی وہی آئی ہے صاحب تحقیق والی. اب وہاں پہ اگر فرشتے والی ہے، روحانی ہے یا شیطانی ہے، یہ اسی کو پتہ لگے گا جس کی تحقیق ہے. یہ بغیر تحقیق والا جو ہوگا اسے تو کوئی پتہ نہیں، وہ تو سمجھے گا حق کی طرف سے ہی ہے. وہ تو سب کو حق سے ڈائریکٹ ہی ملاتا ہے نا. وہ کہتا ہے یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، کیونکہ بات حق ہے، وہ بات سے سوچتا ہے. ہاں یہ لیکن نہیں دیکھتا کہ بات سے نہیں پتہ کہاں سے رہی ہے، مدبر کون ہے اس کا. تو یہ آگے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو کہ نہیں؟ یہ فتح بات مکیہ کا ہے نا. ہاں آگے کیا دیکھیں جی کہ ہاں آگے کہتے ہیں جی کہ انسانی روح کی حیثیت سے انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ عالم شہادت میں اپنی صورت کے علاوہ بھی متمثل ہو سکتا ہے. انسان اپنے جیسے بنی آدم، حیوانات، نباتات اور جمادات میں سے کسی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور یہ انسان نے کیا ہے. اچھا یہ شیخ نے بڑی عجیب بات کی ہے، اپنے جیسے بنی آدم، حیوانات، نباتات، جمادات کسی بھی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، اور اس کی روح ہی اس کی تدبیر کر رہی ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے ہو کر ہے. انسان جو ہے یہ ان تمام چیزوں میں سے گزر کے آیا نا. دیکھیں پہلے انسان کیا تھا، اگر سب سے پہلے اگر دیکھیں یہ تو انسان فروٹ میں بھی ہے، سبزیوں میں ہے جو انسان کھاتا ہے. اگر ایک بندہ کھاتا ہے یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب ہے یہ پہلے ان چیزوں کے اندر موجود ہے. وہ ساری چیزیں بن کے تو وہ نطفہ بنتا ہے، نطفے سے پھر وہ چیز آگے ٹرانسفر ہوتی ہے تو انسان مرض وجود میں آتا ہے. تو یہ پہلے سے ہی انسان ان ساری چیزوں کے اندر موجود تھا. تو تب یہ ساری بات یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں نا یہ اس سینس میں بھی ہے. ہاں یہ اس سے بھی ملتی جلتی ہے. اچھا جی پھر کہتے ہیں جی کہ ہاں شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں بے شک نفس ناطقہ پر جو کہ انسان کی روح ہے اور جس کا نام مثلاً زید ہے، اس پر یہ محال نہیں کہ وہ 2 سے لے کر 1000 جسمانی صورتوں کی تدبیر کر سکے، اور ہر صورت میں زید کا عین ہے، اس کا غیر نہیں. ہر صورت ہی زید کا عین ہے، کیونکہ مدبر ایک ہے نا. تدبیر کرنے والا اگر ایک ہے تو چاہے وہ 1000 صورتیں ہوں تو وہ پیچھے روح تو ایک ہی ہے نا اس کی تدبیر کرنے والی نہیں. اچھا جی چاہے یہ صورتیں کتنی ہی مختلف اور متشابہ ہوں، لیکن دیکھے جانے والا مشہود زید کا عین ہی ہے. جیسے یعنی کہ کوئی بھی صورت ہے، 1000 ہیں، اس کی اگر اس کی روح اگر اس کی روح اس کی تدبیر کر رہی ہے تو اس کو زید ہی کہیں گے، چاہے کسی صورت میں بھی ہے. صورتیں چاہے جو مرضی ہو لیکن تدبیر کرنے والا اگر ایک روح اگر وہی عین ثابت ایک ہی ہے نا پیچھے سے جو اس کو چلا رہی ہے، صورت کو چلا رہی ہے. جیسا کہ زید کے جسم کو اس کے اعضاء کی صورتوں کے اختلاف کے باعث بھی ایک ہی کہتا ہے. یہ اعضاء سر، ماتھا، بھویں، آنکھ، ٹھوڑی، گال، ناک، منہ، گردن، ہاتھ اور ٹانگ یا اس کے علاوہ اس کے باقی اعضاء، تو ان میں سے کوئی چیز بھی دیکھتا ہے تو ہاں تو ہونا چاہیے تو یہی کہتا ہے میں نے زید کو دیکھا اور تو سچا ہے. یہ صورتیں بھی اسی طرح ہیں جب واقع ہوں اور ایک روح ان کی تدبیر کرے، لیکن یہاں دیکھتے وقت خلل واقع ہوتا ہے کیونکہ یہ صورتیں ویسے جڑی ہوئی نہیں جیسا کہ ایک جسم کے اعضاء جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اعضاء تو جڑے ہوئے ہیں وہ تو دیکھے گا کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے، ٹانگ ادھر پڑی ہوئی ہے. اچھا جی پھر کہتے ہیں کہ لیکن یہاں دیکھتے وقت خلل واقع ہوا کیونکہ یہ صورتیں ویسے جڑی ہوئی نہیں ہوتی جیسا کہ ایک جسم کے اعضاء جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یہ شخص ان صورتوں کے ملاپ کو دیکھتا تو ہر صورت کو ملاپ کو دیکھتا، وہ جوڑ دیکھتا. اب وہ کون دیکھے، وہ بھی تو گہری بات ہے نا، بہت مشکل بات ہے. اتنے کہ سب صورتوں پہ ایک تو اس کی رسائی ہو اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ زید ان کی تدبیر کر رہا ہے، تب اس کو سمجھ میں آئے گی ٹوٹل بات. صاحب مسئلہ وہی ہے، صاحب تحقیق والی بات ہی ہے. اعضاء سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر یہ شخص ان صورتوں کے ملاپ کو دیکھتا تو ہر صورت کو دیکھتے وقت یہی کہتا یہ زید ہے، جیسا کہ صاحب کشف اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے نفس کو افلاک کے ہر طبقے میں دیکھتا ہے، کیونکہ ہر فلک میں اس کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہی اس صورت کی تدبیر کرتی ہے، اور یہ مثلا زید کی روح ہے. صاحب کشف تو دیکھ سکتا ہے نا، وہ تو کشف سے دیکھ لے گا. عام بندہ کدھر سے دیکھے گا؟ عام بندے کو تو سامنے ایک صورت آئے گی، وہ سمجھے گا بس یہی ہے. اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کی زید اس کی اوریجنل ہے نہیں، یہ بھی یہ کہے کہ یہ اصل ہے یا یہ کوئی اور ہے.
نہیں اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ زید ہی اس کی تدبیر کر رہا ہے. وہ سوچے گا بس ٹھیک ہے پتہ نہیں کون ہے صورت ہے یہ ہے وہ تو سمجھے گا حق کی صورت ہی ہے. جس طرح سے شیخ نے پہلے کہا کہ وہ جن کے کوئی ایک صورت ملتی ہے تو وہ اس کو حق کی صورت سمجھ لیتے ہیں. صحیح. پھر کہتے ہیں بے شک اگر روح کو ایک سے زائد اجسام پر اقتدار دیا جائے تو وہ ان کی تدبیر کر سکتی ہے. ایسا ولی کے لیے دنیا میں خرق عادت سے ہوتا ہے جبکہ آخرت میں انسان کی نشت ہی ایسی ہوگی. آخرت میں انسان ہو گئی اس قسم کا نا. خرق عادت سے مراد ہے کسی کے لیے. دنیا میں تو کوئی ایسا کر لیتا ہے کہ جس کو کشف دے دیا جائے اور سمجھ وہاں سب کے لیے ہوگا نا. وہاں تو سب کے لیے صحیح ہوگا نا. سب کو مطلب جس ایک سے زیادہ صورتوں کی تدبیر کریں گی روح. کیونکہ جنت کا بازار بھی ہے نا کہ جس میں انسان جائے گا تو کوئی صورت لے کے آئے گا. اس صورت میں وہ اس کی تدبیر شروع ہو جائے گی. کوئی اور صورت کبھی کسی صورت میں. تو یہ آخرت میں شیخ نے کہا سب کے لیے. دنیا میں کسی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ بس یہ دینا چاہے. صحیح ہے. جیسا کہ قضیب البان اور ذوالنون مصری کو یہ قوت حاصل تھی. ہاں اور دنیا میں بھی ان کو یہ حاصل تھی. اوروں کو بھی ہوتی ہے. مطلب شیخ نے ان کا نام لیکن نام ان کے لے لیا.